الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید. آج ہم کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل کے اہم باب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، صحابیات رضی اللہ عنہن اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن پر بات کریں گے. میری گزارش ہے کہ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ آج آپ کو ان اہم شخصیات کی تاریخ، ان کے کردار اور ان سے جڑے اہم مسائل کے بارے میں سچی اور مستند معلومات ملے گی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیہ. سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی لڑکی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی، جبکہ میں نے پڑھا ہے کہ آپ کی 4 لڑکیاں تھیں اور صاحبزادے ابراہیم تھے جو مدینہ منورہ میں وفات پا گئے. لڑکیوں میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا، جبکہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا. چوتھی لڑکی کا علم نہیں. آپ یہ بتائیے کہ یہ چاروں کس کے بطن سے پیدا ہوئی ہے اور نکاح کن سے ہوا اور وفات کہاں پائی، اور اگر ان کے بطن سے کوئی اور اولاد ہوئی ہو تو وہ بھی بتا دے. کیا ان میں سے کسی کا نکاح عرش معلیٰ پر باندھا گیا تھا یا نہیں؟ جواب سے مطلع فرمائیے. جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تو 4 تھی. سب سے بڑی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح حضرت ابوالعاص رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور ان سے چھوٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا اور ان سے چھوٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، ان دونوں کا نکاح یک کے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا. اس بنا پر ان کا لقب ذوالنورین ہے. سب سے چھوٹی سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت ہے رضی اللہ عنہا. ان کا عقد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوا. صاحبزادوں کی تعداد میں اختلاف ہے. بعض نے 5 لکھے ہیں: قاسم، عبداللہ، طیب، طاہر، ابراہیم رضی اللہ عنہم. اول ذکر چاروں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھے، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ آپ کے حرم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ طیب و طاہر حضرت عبداللہ ہی کے لقب ہے رضی اللہ عنہم. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تاریخی ولادت و وفات. سوال: سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تاریخی ولادت اور تاریخی وفات کون سی ہے؟ جواب: رمضان سن 11 ہجری میں انتقال ہوا. تاریخ معلوم نہیں. ولادت میں متعدد اقوال ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کتنے عرصے حیات رہی؟ سوال: سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد کتنے عرصے تک حیات رہی؟ جواب: راجح قول کے مطابق 6 مہینے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد گرامی کو ہی سید کیوں کہا جاتا ہے؟ سوال: سید کی حقیقت کیا ہے؟ جبکہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی اولاد سید نہیں کہلاتی. البتہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سید کہلاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی پیدا ہوئے تھے. اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: سید حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد کو کہا جاتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادگان گرامی تو بچپن میں انتقال کر گئے تھے، اور دیگر صاحبزادیوں کی نسل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سوا نہیں چلی. اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے چلی. ان کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے. آل رسول کا مصداق. سوال: حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد کو آل رسول کہا جاتا ہے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادیوں کی اولاد کو آل رسول نہیں کہتے، حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ازواج حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہما سے بھی اولاد بہت پہلی ہے؟ جواب:
یہ عزت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خصوصیت تھی کہ ان کی اولاد آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلائی، دوسری صاحبزادیوں سے نسل چلی نہیں۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی تاریخ ولادت و وفات۔ سوال: سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کون سی ہے؟ جواب: شعبان 109 ہجری میں انتقال ہوا، تاریخ معلوم نہیں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی تاریخ ولادت و وفات۔ سوال: سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کون سی ہے؟ جواب: 12 رمضان سن 2 ہجری کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے نکلے تھے۔ حضرت رقیہ اس وقت بیمار تھی۔ 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی۔ فتح بدر کی خوشخبری لے کر جس دن حضرت زید رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے، اس دن حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے دفن سے فارغ ہو چکے تھے۔ ان کی عمر 21 سال ہوئی اور تاریخ وفات 19 رمضان سن 2 ہجری ہے۔ کیا سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا شوہر مسلمان تھا؟ سوال: سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا جس سے نکاح ہوا تھا، کیا وہ مسلمان تھا؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد حضرت ابو العاص بن ربیع سے ہوا تھا۔ عقد کے وقت تو وہ مسلمان نہیں تھے، اس وقت غیر مسلموں سے عقد کی ممانعت نہیں آئی تھی۔ جنگ بدر کے بعد وہ مسلمان ہو کر مدینہ ہجرت کر آئے تھے۔ حضرت ام ہانی کون تھی؟ سوال: ام ہانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رشتہ تھا؟ ام ہانی جن کے گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے، ام ہانی کا نسب نامہ کیا ہے؟ جواب تفصیل سے دے۔ جواب: ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تاریخ ولادت و وفات۔ سوال: ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کون سی ہے؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات رمضان المبارک سن 10 نبوی میں ہوئی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 برس بڑی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عمر تھی جب ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہوئی؟ جواب: 50 برس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات کیسے ہوئی اور کہاں مدفون ہوئی؟ سوال: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بڑی مقدس ہستی ہے، ان کو قتل کیا گیا تھا، بتائیے کہ ان کو کس نے قتل کیا، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے اور ان کی قبر مبارک کہاں واقع ہے؟ جواب: ان کو قتل نہیں کیا گیا، جو قصہ ذکر کیا جاتا ہے وہ غلط ہے، بقیع میں دفن ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کب شادی کی؟ سوال: کیا ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حیات تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین مریم اسلام حبیب خدا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی فرمائی تھی؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر پر اعتراض کا جواب۔ سوال: ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر بوقت نکاح 6 سال اور بوقت رخصتی 9 سال تھی، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے اور آج تک ہم نے بھی یہی پڑھا اور سنا ہے اور اکابرین امت کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ لیکن ہمارے شہر سرگودا کے ایک بزرگ جو کہ اس وقت دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، انہوں نے ایک کتاب کشف الغمہ عن تاریخ ام الامہ 2 جلدوں میں لکھی ہے، جس میں کہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر بوقت نکاح 28 سال تھی۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ پہلا قول صحیح ہے یا کہ دوسرا؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر جو صحیح بخاری میں لکھی ہے، حدیث، تفسیر اور تاریخ کی تمام کتابوں میں یہی عمر لکھی ہے اور یہی صحیح ہے اور اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مجہول آدمی کے کہنے سے اپنے ایمان کو برباد کرنا چاہتا ہے تو شوق سے کر لے، مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا۔ رخصتی کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 9 سال تھی۔
سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعی متین اس بارے میں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے وقت عمر کیا تھی؟ کیا اس میں اختلاف ہے کہ آپ کی عمر 9 سال سے زیادہ تقریباً 12 سال تک تھی؟ کیا کسی حدیث سے اس قسم کا ثبوت ہے؟ اگر ہے تو اس حدیث کی کیا حیثیت ہے؟ نیز اس بارے میں علماء حضرات کا اجتماعی موقف کیا ہے؟ جواب: رخصتی کے وقت حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 9 سال کی تھی۔ اس کی تصریح مندرجہ ذیل کتب میں موجود ہے۔ نمبر 1، صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 775۔ نمبر 2، صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 456۔ نمبر 3، ابو داود جلد 1 صفحہ 289۔ نمبر 4، ترمذی جلد 1 صفحہ 132۔ نمبر 5، نسائی جلد 2 صفحہ 91۔ نمبر 6، ابن ماجہ صفحہ 135۔ نمبر 7، دارمی جلد 2 صفحہ 82۔ نمبر 8، مسند احمد جلد 6 صفحہ 42، 118، 211، 280۔ نمبر 9، طبقات ابن سعد جلد 8 صفحہ 40، 44 اور 54۔ نمبر 10، الاصابہ جلد 4 صفحہ 359۔ نمبر 11، الاستیعاب بر حاشیہ اصابہ جلد 4 صفحہ 359۔ کیا 9 سال کی عمر میں کوئی لڑکی بالغ ہو سکتی ہے؟ سوال: عورت کے بالغ ہونے کی کم از کم کتنی مدت ہے؟ بعض لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی 9 سال کی رخصتی پر اعتراض کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ مدلل و مفصل جواب دے۔ جواب: یہ صرف ملحدین اور منکرین حدیث کی اڑائی ہوئی بات ہے، ورنہ لڑکی 9 سال کی بالغ ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں روزنامہ جنگ کی خبر ملاحظہ ہو۔ برازیل میں ایک 9 سالہ لڑکی گزشتہ ماہ ایک بچی کو جنم دے کر دنیا کی کمسن ترین ماں بن گئی۔ اخبار ڈیلی مرر نے بدھ کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ ماریا ایلائینی جینرز نے 25 مارچ کو شمالی برازیل کے قصبہ ژاکوئی میں آپریشن کے ذریعے بچی کو جنم دیا۔ نوزائیدہ بچی کے باپ کی عمر 16 برس بتائی جاتی ہے۔ ماریا ایلائینی کی خود کی ماں اسے جنم دینے کے بعد مر گئی تھی، جس کے بعد سے ایک 62 سالہ بے زمین کاشتکار نے اس کی کفالت کی۔ مرر نے کمسن ماں اور اس کی نوزائیدہ بچی کی تصویر بھی شائع کی ہے۔ روزنامہ جنگ، کراچی، 10 اپریل 1986، صفحہ 10۔ 16 اپریل کی اخبارات میں اس کمسن ماں اور اس کی نومولود بچی کی تصویریں بھی شائع ہوئی ہے۔ خیال ہے کہ برازیل کے اخبار ڈیلی مرر کے حوالے سے یہ عجیب و غریب خبر دنیا بھر کے اخبارات میں شائع ہوئی ہوگی۔ ماریا ایلائینی کا دنیا کی سب سے کمسن ماں بن جانا بلا شبہ ایک عجوبہ ہے، لیکن یہ واقعہ خود کتنا ہی عجیب و غریب ہو، چونکہ وجود اور مشاہدے میں آ چکا ہے، اس لیے کوئی عاقل یہ کہہ کر اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری شریف اور حدیث و سیر اور تاریخ کی تمام کتابوں میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شادی اور رخصتی کا واقعہ خود ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ہی کی زبانی یوں منقول ہے۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 771۔ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عقد کیا جب وہ 6 سال کی تھی، اور ان کی رخصتی ہوئی جب وہ 9 سال کی تھی، اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 9 سال رہی۔ فقہائے امت نے اس حدیث سے متعدد مسائل اخذ کیے ہیں، مثلا ایک یہ کہ والد اپنی نابالغ اولاد لڑکے کا نکاح کر سکتا ہے، چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر باب باندھا ہے، یعنی آدمی کا اپنی کمسن اولاد کا نکاح کر دینا۔ اس کے ذیل میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، حاشیہ بخاری صفحہ 771، فتح الباری جلد 9 صفحہ 190۔ ترجمہ: محلب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ باپ کے لیے جائز ہے کہ اپنی چھوٹی کنواری بیٹی کا عقد کر دے، اگرچہ وہ وظیفہ زوجیت کے لائق نہ ہو۔ البتہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن شبرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ جو لڑکی وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں، باپ اس کا نکاح نہیں کر سکتا، اور ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے ابن شبرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ باپ چھوٹی بچی کا نکاح
نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے اور اجازت دے دے۔ ابن شبرما رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا 6 سال کی عمر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقد کیا جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ گویا امت کے تمام فقہاء و محدثین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس واقعے کو تسلیم کرتے ہیں اور اس پر احکام کی تفریع کرتے ہیں۔ 14 صدیوں کے کسی عالم نے اس واقعے کا انکار نہیں کیا، لیکن منکرین حدیث اور ملاحدہ اس واقعے کا، جو حدیث، سیرت، تاریخ اور فقہ کی بے شمار کتابوں میں درج اور 14 صدیوں کی پوری امت کا مسلمہ واقعہ ہے، انکار کرتے ہیں۔ اور انکار کی دلیل صرف یہ کہ 9 سال کی بچی کی رخصتی کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ 9 سال کی لڑکی بالغ ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ہدایہ میں ہے، جلد 3 صفحہ 356، ترجمہ: بلوغ کی ادنیٰ مدت لڑکے کے حق میں 12 سال اور لڑکی کے حق میں 9 سال ہے۔ بہرحال یہاں اس مسئلے پر گفتگو مقصود نہیں، بلکہ کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی عجیب واقعہ اخبارات میں چھپتا ہے تو ہمارے پڑھے لکھے روشن خیال حضرات کو نہ کوئی اشکال ہوتا ہے اور نہ اس کی تسلیم کرنے میں کوئی جھجک محسوس ہوتی ہے اور نہ کسی کو انکار کی جرت ہوتی ہے، اور اگر کوئی ایسے واقعے کا انکار کر دے تو ہمارا روشن خیال طبقہ اس کو احمق کہتا ہے۔ لیکن اسی نوعیت کا، بلکہ اس سے بھی ہلکی نوعیت کا کوئی واقعہ حدیث کی کتابوں میں نظر آ جاتا ہے تو اس کا فوراً انکار کر دیا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، احادیث اور محدثین پر طعن و تشنیع کی بچاڑ کر دی جاتی ہے اور غریب ملا کو پیٹ بھر کر گالیاں دی جاتی ہے، اور کبھی کبھی ازراہ ہمدردی کتب حدیث کی اصلاح کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اور ایک دہائی بڑھا کر 6 کو 16 اور 9 کو 19 بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اتنی تمیز سے بھی کام نہیں لیا جاتا کہ جس طرح اردو میں 6 کا املا 16 کے ساتھ اور 9 کا 19 کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اسی طرح عربی میں یہ ناممکن ہے۔ سوال یہ ہے کہ اخبارات میں درج شدہ واقعات کو بلا چو چرا مان لینا اور اسی نوعیت کی حدیث میں درج شدہ واقعات پر 100 طرح کے شبہات ظاہر کرنا، اس کا اصل منشا کیا ہے؟ اس کا منشا یہ ہے کہ ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رسالت و نبوت پر ایمان نہیں، اور ان کے دل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و احوال اور افعال کی عظمت نہیں، اس لیے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی طیبہ کے خارق عادت واقعات کا بڑی جرت و دلیری سے انکار کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہار گم ہونے کے واقعہ کا منکر ملحد ہے۔ سوال: میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہونے کے واقعے کی تردید کی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، اس کے بارے میں آن جناب کی تحقیق کیا ہے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہار گم ہونے کا واقعہ صحیح بخاری اور دوسری احادیث صحیحہ میں موجود ہے، اور آیت تیمم میں شان نزول بھی یہی واقعہ ہے۔ اندر ای صورت کوئی خوش عقیدہ مسلمان ایسی صحیح واقعات سے کیوں کر منکر ہو سکتا ہے؟ اس لیے جناب نے میرے بارے میں جو کچھ کہا وہ غلط ہے۔ جو شخص ایسے صحیح واقعات کا منکر ہو، میں اس کو ملحد سمجھتا ہوں، اور میرے تو ساری زندگی ان ملحدین سے لڑتے ہوئے گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی عطا فرمائے، اور مجھے بھی اور آپ کو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء نصیب فرمائے۔ الحمدللہ، آپ نے آج بھی ہمارے ساتھ یہ قیمتی معلومات سنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علم کو برکت دے، آمین۔ آج کا سوال: آپ کے خیال میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کون سی بات آج کے معاشرے کے لیے سب سے زیادہ سبق آموز ہے؟ اپنے رائے نیچے کمنٹس میں لکھیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرے، شیئر کرے اور کمنٹ کرے، اور ترجمان الکتاب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ آپ ہر نئے علم سے مستفید ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔